ایک آدمی نے پیسہ جوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے لیے نیا گھر بنایا۔ ایک دن یہ گھر مکمل ہو گیا۔ اس آدمی نے فیصلہ کیا 3 دن بعد اپنا گھر کا سامان اور خاندان اس گھر میں شفٹ کرے گا۔ شفٹنگ سے ایک دن پہلے رات میں زلزلہ آیا اور اس کا نیا گھر اس زلزلے میں گر گیا۔ صبح اہل محلہ، عزیز و اقارب سب افسوس کے لیے ملبے پر کھڑے تھے۔ مالک مکان جب پہنچا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ اس نے سب میں مٹھائی بانٹی تو ایک صاحب نے کہا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اتنا نقصان ہوا اور تم مٹھائی بانٹ رہے ہو؟ مالک مکان نے کہا، نہیں، میں تو شکر ادا کر رہا ہوں، زلزلہ ایک رات پہلے آ گیا۔ میں بال بچوں کے ساتھ یہاں ہوتا اور زلزلہ آتا تو اس وقت میں مٹھائی نہیں بانٹ رہا ہوتا بلکہ ملبے کے نیچے ہوتا۔ زندگی میں ہر وقت ہمارے سامنے دیکھنے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا پہلو جبکہ دوسرا برا پہلو۔ مثلاً اب ٹریفک جام میں پھنس گئے، اپنے برا پہلو سوچنا شروع کیا کہ بلاوجہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے گا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ دوسروں کو اور خود کو کوسنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے سوچا کہ اس مصروف زندگی میں جب وقت ضائع کرنے پر بندہ خود ہی احساس جرم کا شکار ہوتا ہے، قدرت نے کچھ ایسا وقت دیا جو مجبور نہ ضائع کرنا ہی ہے، تو آپ اس وقت سے لطف لینا شروع کر دیں گے۔ گاڑی میں اپنی پسند کی موسیقی لگا لیں گے، آسمان اور پرندوں کو دیکھیں گے، آس پاس کی مخلوق خدا آپ کی توجہ لے لے گی۔ ایک عادت آپ کو بلڈ پریشر کا بیمار بنا دے گی، جبکہ دوسری عادت آپ کو سخت سے سخت حالات میں بھی اچھا پہلو ڈھونڈنے اور پرسکون رہنے کا انعام دے گی۔ کسی معاشرے میں کون سی عادت اور سوچ والے زیادہ ہیں، اس کا بھی بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے۔ جہاں زندگی کے روشن پہلو دیکھنے والوں کی بہتات ہو، وہاں رش میں قطار بنتی ہے۔ جہاں برے پہلو کی تلاش والے افراد میں ہوں، وہاں رش بنا قطار کے ہجوم بن جاتا ہے۔ ایسا ہجوم جہاں سب ہی شور مچاتے ہیں،